السلام علیکم، آپ سب کو رمضان مبارک۔ اور اس بابرکت مہینے کے اندر مختلف قسم کی تنظیمیں جو ہیں دورہ قرآن کے ذریعے سے بہت سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں آگاہی دے رہی ہیں۔ جس طرح ہماری جو تنظیم ہے تنظیم اسلامی، اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جس طرح الہدیٰ ہے اور آپ کی جماعت اسلامی ہے، اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ دورہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے اندر قرآن پاک کی جو ہے روشنی جو ہے وہ پھیلا رہی ہیں۔ اور جس میرے استاذہ ہیں انہوں نے مجھے یہ کتاب دی تھی قرآن مجید، یہ ہے سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب کی۔ اور بہت سارے میں سمجھوں گی کہ دورہ قرآن جو ہے، اور جو دوسرا ایک رمضان کا مہینہ ہے جو کہ آپ کو ایک ماحول بھی دیتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے دورہ قرآن جو ہے جو بہت سارے لوگوں کو، چاہے وہ ان پڑھ ہوں یا ایجوکیٹڈ ہوں، تو ان کو جو ہے ایک موقع ملتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو پتہ لگے گا کہ بہت سارے ہمارے پرابلمز ہیں لائف کے، ان کے سلوشن جو ہیں، ان کے حل جو ہیں وہ آپ کو قرآن پاک میں نظر آئیں گے۔ آپ سمجھیں کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ سوشل جو میڈیا ہے وہ اگر ایک طریقے سے نیگیٹو ہے تو ایک طریقے سے پازیٹیو بھی ہے۔ اب یہ ہم پہ انحصار ہے کہ ہم لوگ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب میں کہوں گی کہ میں تو شعوری جو مسلمان ہوئی ہوں وہ اپنی اس ایج کے اندر ہوئی ہوں۔ حالانکہ ہم مسلمان تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یس اللہ تعالیٰ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہوتا ہے، نمازیں ہیں، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ایک جو شعوری جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی کہ یہ رائٹ ہے، یہ رونگ ہے۔ تو میں نے جو ہے اپنا آپ سمجھیں کہ شعوری جو مسلمان یا شعوری طور پہ مطلب دل سے جو ایمان شعور کے ساتھ، وہ مجھے حاصل ہوا ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو دیکھ کر۔ اور ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو دیکھتے دیکھتے ایک ویڈیو سے مجھے اتنا مطلب کہ افیکٹ ہوا، میرے دل پہ ان کا اثر ہوا، ان کی آواز کا، اور جس طریقے سے وہ لاجیکلی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں اور ہم لوگ کن کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ تو ویسے بھی ان کی آواز میں تاثیر بھی ہے، تو وہ وہاں سے آپ سمجھیں کہ کس طریقے سے آپ کو معلومات ملتی ہے کہ یس یہ پرابلم میرے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے سلوشن اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ تو اگر ان کو ہم فالو کریں تو کس طریقے سے ہم بہت سارے نقصانات سے ہیں وہ جو ہے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو ایکچولی ہمیں سکون ہی چاہیے ہوتا ہے، تو سکون جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے، اور اگر جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ جو ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جب ایمان بڑھ جاتا ہے اور تو پھر آپ کو اور زیادہ جو ہے سکون ملتا ہے، اور ایکچولی ہم سب انسانوں کو سکون ہی چاہیے، لیکن ہم سکون کے مختلف قسم کے راستے تلاش کرتے ہیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک جو ہے وہ پھر آپ کے لیے کئی دروازے جو ہے کھول دیتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایک اندھیرے کے اندر ایک روشنی ہے قرآن پاک، اور یہ جو ہے روشنی یہ اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں طلب ہوگی، اور آپ کو جو ہے سکون کی تلاش ہوگی اور آپ کو طلب ہوگی، تو تب اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھائیں گے اپنے ہی انسانوں کے تھرو۔ جس طرح مجھے جو ہے ہدایت شعوری، جسے میں آپ کو کہوں گی کہ شعوری مسلمان مطلب دل کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ یس دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، یہ چیز جو ہے وہ جو ہے آپ انسانوں کے ذریعے سے کس کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیں کچھ پتہ نہیں۔ تو اس طرح میں نے یہ جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں نے کہا جس طرح میرے استاذہ نے مجھے یہ کتاب دی ہے سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب کی، تو اس کو ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ مجھے بھی میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے دے کچھ پتہ نہیں۔ جس طرح مجھے ہدایت جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیوز دیکھ کر ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کو دیکھتے دیکھتے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا میں نے ایک لیکچر سنا، اور پھر میں نے ان کے کافی سارے لیکچر سنے۔ تو مطلب ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہیں، بہت ہی وہ گہرائی کے اندر جاتی ہیں کہ مطلب آپ کا دماغ جو ہے بالکل روشن ہو جاتا ہے۔
تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو سوشل میڈیا میں پھر کہوں گی کہ ایک طرف سے اگر نقصان دہ بھی ہے تو فائدے بھی اس کے بہت ہیں. یہ اب ہم پہ انحصار ہے کہ ہم لوگ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اب میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گی. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ. سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب کی ایک کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ پورا انہوں نے انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے اور اس میں پورا جو ہے سورہ ہے ان کی جو ہے تفسیر انہوں نے بتائی ہوئی ہے. سٹارٹ ہم کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے. میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ترجمے کے اوپر، کیونکہ ہم لوگوں کو ترجمے کا نہیں پتہ ہوتا. اب بہت سارے حافظ ہیں، ان کو قرآن پاک تو آتا ہے، اچھی بات ہے یہ، لیکن ان کو ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ جو ترجمہ ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس کے اندر سلوشن ہے ہماری پرابلمس کا. میرے مائنڈ میں بہت سارے کوسچنس تھے میرے دل میں، جب حالانکہ مجھے قرآن پاک پتہ تھا لیکن مجھے ترجمہ نہیں پتہ تھا. لیکن جس طریقے سے میرے ٹیچرز جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جس طریقے سے وہ مطلب سبق دیتی تھیں، پورا ڈیٹیل کے اندر بتاتی تھیں، تو وہ جو میرے دل کے اندر ایک ایک کوسچن تھے ان سب کے جواب ملنا شروع ہو گئے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے بہت زیادہ انکریز بھی ہوتا ہے، اور آپ کو جو ہے آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک اندھیرے کے اندر روشنی ملتی جاتی ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ، اور اس کی تو فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بغیر تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ پوری صورت ہے. اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے. مجھے پتہ ہے کہ میری جو قرأت تجوید ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں اس کی بھی امپروومنٹ کے لیے جو ہے کام کروں گی، لیکن یہ کہ مجھے جو ہے تجوید میری اتنی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ کہ ترجمہ میرا فوکس ہے کہ وہ آپ کو احکامات کی جو ہے اور مجھے بھی اس کی سمجھ آنی چاہیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے، جو کہ مکی صورت ہے، اور بسم اللہ کا ترجمہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. الحمد للہ کا مطلب ہے کہ ساری تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. مطلب کہ جب آخرت قائم ہوگی تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہی اللہ تعالیٰ ہی اتھارٹی ہوں گے مین، جو کہ ہمارے سے حساب کتاب لیں گے، اور اس کی بنا پہ ہمیں جنت یا دوزخ ملے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے اوپر جن کے اوپر آپ نے اپنا غضب کیا یا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. تو یہ پوری جو ہے آپ سمجھیں کہ یہ دعا ہے ہمارے لیے، اور جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا رستہ مانگ رہے ہیں جو کہ صراط مستقیم پر ہیں، نہ کہ ان کے اوپر جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو یہ اس دعا کے بدلے میں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جواب سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ پورا قرآن مجید ہے، جس میں ہمیں سارے احکامات جو ہیں وہ ملیں گے. سورۃ بقرہ جو کہ مدنی صورت ہے، اور اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک کا مطلب یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. فیہ ھدی للمتقین، جس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں کرنا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی احکامات آگے آئیں گے آپ نے ڈاؤٹ ہی نہیں کرنا.
آپ نے جو ہے اس کے اوپر یقین ایمان لے کر آنا ہے دل سے، شعوری طور پہ، میں پھر کہہ رہی ہوں شعوری طور پہ، اور وہ اسی وقت آئے گا جب آپ کے اندر طلب ہوگی، اور جب آپ کو قرآن پاک بھی سنایا جائے گا تو آپ کو آپ کا جو ہے، آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک اندھیرے کے اندر روشنی ملتی جائے گی. تو یہ صرف اسی کو ہوگا جو کہ شک نہیں کرے گا اور جو پرہیزگار ہوگا، مطلب جس کو ہوگا کہ میں نے جو ہے غلط کام نہیں کرنا، مجھے اپنی جو لائف ہے، اپنی جو زندگی ہے وہ ٹھیک صحیح راستے کے اوپر گزارنی ہے. پرہیزگار متقی جس کو ہو کہ میں نے نیک کام کرنے ہیں، میں نے برے راستے پر نہیں چلنا، میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے. تو اگر ہم مدودی صاحب کے ترجمہ دیکھیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب پر ایمان لانے والے کون سے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں غیب کے اوپر. اب غیب میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح فرشتوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے اوپر، رسولوں کے اوپر، آخرت کے اوپر. یہ ساری وہ چیزیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ متقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ، اب اس کی ڈیفینیشن کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان کے اوپر، غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. والذین یؤمنون، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں، بما انزل الیک، جو کہ ان پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو کہ ان سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ بما انزل الیک، کہ جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مطلب الیک سے مراد قرآن مجید ہے، مطلب قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس سے قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور آخرت کے اوپر بھی ان کا یقین ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان کے اوپر، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اب یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے. مطلب کہ یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لے کر آنے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ ایمان نہیں لاتے ان چیزوں پہ اوپر جو کہ اوپر بتائی گئی ہیں، جس طرح غیب کے اوپر ایمان لے کر آنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور باقی جو کتابیں ہیں ان پہ ایمان لے کر آنا، آخرت پہ ایمان لے کر آنا، دل سے لے کر آنا. تو یہ جو ہے ہمارے پاس دو قسم کی لوگوں کی پرسنالٹی ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اب یہ جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تم دو خبردار کرو نہ کرو، انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا، انہوں نے ویسے ہی رہنا ہے. تو اس لیے وہ اب جو ہے نا سزا کے مستحق ہیں. کیوں انہیں ٹس سے مس ہونا؟ کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ گونگے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، سن نہیں سکتے نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، بصیرت نہیں ہے، اللہ نے ان سے بصیرت چھین لی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں. مطلب یہ کہ اب یہ تیسرے لوگ آ گئے،
ایک وہ لوگ جن کا اللہ کے اوپر یقین ہے اسٹرانگ، دوسرے وہ لوگ جن کا یقین ہی نہیں ہے، یعنی کہ کافر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں تیسرے لوگ جو کہ ہیں منافق، اور یہی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں جو اسٹرانگ ایمان لے کر آنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے جو ہے نا ان کو آخرت کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا، کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ان کی ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا روپ اپناتے ہیں، لیکن جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ جو ہیں وہ مسلمانوں مومن کی نہیں ہوتی۔ مسلمان آپ کہہ لیں کہ مسلمان ہم سب ہیں، لیکن جو مومن ہے نا، مومن وہ ہے جو کہ جس کا عمل جو ہے قرآن پاک کے مطابق ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں باللہ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ لیکن وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں۔ اب یہ جو ابھی ایک عربی کا بھی لیکچر ہونا چاہیے، میں نے حالانکہ بیسک کورس اٹینڈ کیا تھا، تو اس میں یہ جو بی لگایا نا، یہ سٹریس اللہ تعالیٰ نے زور لگایا اس کے اوپر کہ وہ ہرگز جو ہے وما ہم بمؤمنین، وہ نہیں، وہ ایمان رکھنے والے۔ تو ہمیں عربی اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ جو ہے عربی گرامر جو ہے اس کا ایڈوانس نہیں تو آپ بیسک کورس اگر آپ کر لیتے ہیں نا، تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ کو عربی بھی بولنا آ جائے گی اور لکھنا بھی آ جائے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ورڈس ہیں اس میں کہاں پہ سٹریس کہاں دیا گیا ہے، سٹریس کہاں دیا گیا ہے، وہ آپ کو گرامر آئے گی تو آپ کو وہ جو چیز ہے نا وہ سمجھ آئے گی۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن وہ حقیقت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آخرت کے اندر ان کو کوئی سب سے نچلے دوزخ کے نچلے حصے میں ہوں گے، اور جو بھی انہوں نے چلاکیاں ہوشیاریاں کر کے، ان کا منافق یہی ہوتا ہے نا کہ میں کافروں سے بھی کچھ حاصل کر لوں، ایمان والوں سے بھی حاصل کر لوں، تو اس طرح بظاہراً تو وہ دونوں کو خوش رکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں کے ساتھ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اگر دیکھا جائے تو واقعی ان کو مطلب وہاں سے بھی فائدہ ہوئی، وہاں سے بھی فائدہ، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے بیسٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بظاہراً تو بیسٹ ہے لیکن یہ بیسٹ نہیں ہے، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کا چیز نظر آتی ہے، نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ وہ کیونکہ جب کافی سارے پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں اس کی منافقانہ جو ہے روش جو ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے، نہ پھر وہ کافروں والی سائڈ پہ رہتا ہے نہ مومنوں والی سائڈ پہ رہتا ہے، تو مطلب دنیا میں کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر تو ذلت ہے ہی ہے، لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آتی ان کو، اس چیز کا شعور سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت زیادہ اچھا کام ہے، ہم لوگ جو چلاکیاں کر رہے ہیں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر، اور ان کو لگتا ہے کہ ایمان والوں کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور جہاں تک بات رہی ایمان والوں کو، ان میں سے بھی جو ہے اتنا ہر ایک کو شعور ہوتا ہے، سمجھ تو لگ ہی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ کون لوگ مومن ہیں اور کون لوگ منافق ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس کا بھی ترجمہ دیکھتے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو ان چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے جو کہ ہم نے بڑھا دی ہے، مطلب جھوٹ بولتے ہیں نا یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری ان کی اور زیادہ ان کے دل میں بڑھا دی، اور اس وجہ سے ان کی سزا بھی زیادہ، اور جھوٹ بولنے والے کی تو ویسے ہی بہت زیادہ سزا ہے، اور ہم لوگ تو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کا دور ہی ایسا ہے کہ اس میں اگر پورے مکمل طور پہ ہم سچ بولیں تو پھر جو لائف جو ہے وہ چلنا بڑی مشکل کام ہے، لیکن وہی نا، اس کے لیے پھر آپ کو آج کل کے دور کے اندر اسٹرانگ ایمان چاہیے کہ آپ جو ہے سچ بولو، اور اس کا نقصان، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سچ بولیں گے تو ہمیں نقصان ملے گا، جھوٹ بولیں گے تو اس نقصان سے بچ جائیں گے، بس اب یہ اسٹرانگ ایمان ہی ہے جو کہ سچ بول کے تو نقصان برداشت کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو نقصان ہم جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے دیتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے، کمپنسیٹ ہو جاتا ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ٹرسٹ کی ہے اللہ تعالیٰ پہ، جو ٹرسٹ ہے وہ مین چیز ہے۔
زمین پر فساد برپا نہ کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. جب ان سے ہم کہتے ہیں ان منافق لوگوں سے کہ آپ زمین میں فساد کریں، آپ ایسا نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں بلکہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو لوگ فاسد ہیں لیکن ان کو اس کا شعور سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے کر آؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اب دیکھیں یہ ایمان والوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جو ایمان والے ہیں نا وہ سچ بولتے ہیں اور اس کے لیے چاہے جتنا مرضی ان کو نقصان برداشت کرنا پڑے وہ کرتے ہیں. تو وہ جو نقصان یہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے منافق لوگوں کو کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے ہی نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. مطلب یہی جو منافق لوگ ہیں جب مومن لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ مکمل طور پہ دل کے ساتھ ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو جب یہ منافق لوگ ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں. اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مطلب وہی جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ تو ہم جسٹ مذاق ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے مذاق کر رہا ہوں، وہ ان کی رسی دراز کی ہوئی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں تاکہ یہ اور گناہ کر لیں، جھوٹ اور بول لیں، اور جو ہے منافقانہ جو ہے روش اپنا لیں، اور زیادہ جو بھی جھوٹ انہوں نے اور جو بھی حرکتیں کرنی ہیں وہ کر لیں. کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم ملے گا اتنی زیادہ گناہ بڑھیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کی سزا بھی اتنی ہوگی. اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے جو رسی دراز کی ہے وہ بھی اسی طرح ہی آگے اندھوں کی طرح اسی راستے کے اوپر چلتے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی کا سودا کیا ہے، مگر یہ جو سودا ہے ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. اب اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بتا رہے ہیں کہ ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے پورے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا. اب اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق اور باطل سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا. مطلب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، شرک تھا، ہر قسم کا گناہ عام تھا. تو مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام بتایا اور بتایا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. تو جو لوگ دیدہ بینار رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں. مطلب کہ جن کے دل کے اندر طلب تھی آلریڈی کہ جو کہ چل بھی رہے تھے. دیکھیں ہماری فطرت ہوتی ہے نا، فطرت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ یہ جو ہے نا جب ہم صحیح کام کرتے ہیں تو غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں نا جو ہے ہمارا ضمیر جو ہے اندر سے مطلب ایک دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جن کی فطرت راہ راست پر تھی، جب ان کے اوپر جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو وہ روشن ہو گئے. ایک روشنی ان کے اندر تھی، جب باہر بھی ملی تو اور زیادہ وہ نمایاں ہو گئے، اور زیادہ مطلب ان کے دل کو وہ جو چیز ہے وہ لگی اور انہوں نے ایمان لے کر آئے. مگر یہ جو منافق ہیں جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے ہیں ان کو اس روشنی پر کچھ نظر نہ آئے، جبکہ جو منافق لوگ ہیں جن کی فطرت میں منافقانہ جو چیز ہے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی تھی وہ ان کے اوپر اثر نہ کر سکی. اس وجہ سے یہ جو منافق لوگ ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں. بہرے گونگے سے مراد یہی ہے کہ ہم جو سسم کی باتیں تھیں ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتی تھیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ کیا اس کے اندر حکمت ہے. اس کے لیے آنکھ چاہیے اس حکمت کو دیکھنے کے لیے، اور پھر اندھے بھی ہیں، مطلب ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا.
کہ جو ایمان لے کر آنے والے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اگر آزمائش تو پھر ہر انسان کے اوپر آتی ہیں، لیکن ان ایمان والوں کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہدایت ہے، تو وہ ان کی وہ سمجھ بوجھ ان کو نہیں آتی، اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، مطلب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے، انسنی کر دیتے ہیں، اور دیکھتے بھی نہیں ہیں اور گونگے بھی ہیں، حق کی بات بھی نہیں وہ اپنے منہ سے نکالیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھیں کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کی کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ لے رہے ہیں کہ بارش